الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الفرقان ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ ترجمہ: اور نہیں لاتے وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات مگر ہم پہنچا دیتے ہیں اس کے جواب میں آپ کو ٹھیک بات اور بہترین طریقے سے بات کھول دیتے ہیں۔ تفسیر کا لفظ کا معنی کسی چیز کو کھولنا، واضح کر دینا، کسی چیز کو روشن کر دینا ہے۔ تفسیر کا لفظ قرآن کے اندر ایک دفعہ آیا ہے، جبکہ اس سے ملتا جلتا لفظ تعویل، مفہوم کے اندر ملتا جلتا لفظ تعویل قرآن میں 17 دفعہ آیا ہے۔ پچھلی درس کے اندر ہم نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7 میں پڑھا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کہ آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ تعویل سے مراد کسی آیت کی جو ہے اصل حقیقت تک اور مراد اصلی تک پہنچنا ہے۔ تعویل دو طرح کی ہے، تعویل خاص اور تعویل عام۔ تعویل خاص اس کے زمان نزول یعنی 610 سے 632 عیسوی کے دور میں جو عرب کے علاقے حجاز کے اندر ان کے جو انوائرمنٹ تھا، ان کے ان کی جو ذہنی سطح تھی اس علاقے کے لوگوں کی، جو ان کی عقائد تھے، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملحوظ خاطر رکھا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے اسی طرح سے انہی الفاظ کے اندر تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے یہ کنیکٹ کرتا ہے، جس طرح سے عرب کے جو حجاز کے اس وقت کے زمانے کے لوگ تھے ان سے یہ کنیکٹ کرتا تھا۔ تو اگر اس کو ہم اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے اندر جو ہے رکھیں گے اور اس کے شان نزول رکھیں گے کہ کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے جو مفہوم آئے گا اس کو تعویل خاص کہیں گے، جبکہ تعویل عام ہر دور کے اندر جو اس زمانے کے حساب سے جو ہے اس کا جو ہے ایک مفہوم آئے گا اس کو تعویل عام کہیں گے۔ ہم کو دونوں سمجھنا ضروری ہے، تعویل خاص سمجھنا بھی ضروری ہے اور تعویل عام سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اصل میں تعویل خاص سمجھ کر ہی ہم تعویل عام پر جو ہے وہ غور کر سکیں گے۔ تو یہ مختصر بحث تعویل عام اور تعویل خاص کی۔ اس کے علاوہ دو الفاظ ہم اور دیکھتے ہیں، ایک جو ہے تذکر۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، بنیادی ہدایت اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ قرآن کے اندر آتا ہے جو ہے تدبر، اور تدبر کا مطلب جو ہے اس کی گہرائیوں میں جانا، گہرائیوں میں اس کے جو ہے اتر کے اور جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ہدایت نکالنا۔ تدبر کے لیے یہ ایک مشکل ترین کتاب ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ لامتناہی ہے، تو اسی طرح سے یہ قرآن بھی لامتناہی ہے، اس کا ہم مکمل احاطہ نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا مکمل احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں تدوین قرآن یا کمپائلیشن آف قرآن۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کمپائلیشن سکھا دی تھی اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جو پورا قرآن جس فارم میں ہمارے پاس، جس ترتیب میں آج ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا اور صحابہ کے پاس بھی تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو اس وقت اس کو کتابی شکل میں بنایا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جو ہے ایک واحد رسم الخط کے اندر جو ہے وہ لکھ لیا گیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔